ان 6 اجزاء کو ملائیں گے تو اسلام کی مکمل تعریف اور تعلیم ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا عقیدہ ہے، دوسری سپورٹ آف ورشپ ہیں، عبادات ہیں، تیسری معاشرتی رسوم ہیں، چوتھا اسلام کا معاشی نظام ہے، پانچواں معاشرتی نظام ہے، اور چھٹا ہمارا سیاسی نظام ہے۔ اگر دیکھا جائے بنیادی طور پہ سب سے اہم ترین، سب سے زیادہ جس کے اوپر ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہمارا درست ہے تو باقی تمام مراحل کے اوپر چلنا آسان ہوگا، اور اگر ہمارا عقیدے کے اندر خلل ہے تو تمام مسائل ہمارے لیے ہمیشہ ہی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور یہ مقصد بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کو بھیجا گیا ہے دنیا کے اندر تاکہ آپ اللہ کے دین کے کلمے کو سر بلند کر دیں۔ دنیا کے اندر کوئی نظام اللہ کے نظام سے اونچا نہ رہے۔ ان الحکم الا للہ، امر جو ہے وہ حکم جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ہو۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں جو محنت کی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جزیرہ نما عرب کے اندر اس دین کو غالب کر دیا۔ تمام قانون، تمام ضابطے مٹ گئے، ایک ضابطہ رہ گیا جس ضابطے کو ہم قال اللہ قال رسول کہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے بعد ایک نظام خلافت کو برپا کیا، جس کے اثرات یہ ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لوگوں کو جنہوں نے قربانیاں دی وہ عظیم نتائج عطا کیے کہ اللہ کے دین کی غلبے کا معاملہ بڑھتا چلا گیا، اور ایسا بھی آیا کہ لاکھوں مربع میل کے اوپر یہ تہی دست اور یہ جو لوگ جن کو کوئی دنیا اعتبار نہیں کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخروئی عطا فرمائی اور اللہ کا دین غالب ہوا۔ آج دین کے اس اہم ترین حصے کا جو اعلیٰ ترین حصہ ہے، اہم ترین عقیدہ ہے اور اعلیٰ ترین سیاست ہے، پوری امت مسلمہ اس سے محروم ہے۔ دنیا کے اندر بے تحاشا نظام موجود ہیں، اور نظاموں کی بھی بات بتاؤں تو پتہ چلے گا کہ اس نظام سے بہتر نظام آج تک نہ قائم ہوا نہ قائم ہوگا۔ چھوٹی سی مثال دے کے بات آگے چڑھتا ہوں۔ جس وقت روس کے اندر انقلاب آتا ہے تو علماء ہند مخلص لوگ ان کی نیت میں شک نہیں کرتے، ان کا ایک وفد جاتا ہے، وہ جا کے اسکالر سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے انقلاب برپا کیا ہے، کیا ہم آپ کو ایسا نظام نہ بتائیں کہ آپ کی پوری قوم جو ہے وہ اس سے خوش ہو جائے، وہ دنیاوی تمام جتنی سہولتیں اس سے متمتع بھی ہو۔ علماء نے بڑے شرح و بس کے ساتھ اسلام کا سیاسی نظام ان کے سامنے رکھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کا حاکم مسلمانوں کا خادم کہلاتا ہے، وہ بادشاہ نہیں ہوتا بلکہ وہ خادم ہے، وہ خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے، اس کے تمام بتائے۔ پھر وہ جو ریاست وجود میں آتی ہے اس کے بارے میں بتلایا کہ کس طریقے سے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ریاست لیتی ہے، ان کی بنیادی ضرورتوں کی ذمہ داری ہر ریاست کی ذمہ ہے، اور ریاست میں سب سے بڑا ذمہ دار اس قوم کا خلیفہ اس کا حکمران ہوتا ہے۔ ہر شخص کی بنیادی ضروریات، خوراک، رہائش، لباس، تعلیم، اس کے بود و باش، اس کے لیے انصاف، اس کے لیے گھر کا مہیا کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ نظام آپ اگر قائم کر لیں تو فائدے میں رہیں گے۔ بات بڑی زبردست تھی، اسٹالن کو پسند بھی بہت آئی کہ واقعی بہت زبردست نظام ہے، لیکن اگلا سوال سننے کے بعد ان علماء کی آنکھیں نیچے جھک گئی۔ اس نے کہا کہ اتنا بہترین نظام تم مجھے بتلا رہے ہو، اس کی خوبیوں سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ بتاؤ یہ نظام تم مسلمانوں نے اپنے ملک کس ملک کے اندر قائم کیا ہے؟ یہ سننے کے بعد ان کی آنکھیں جھک گئی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو
تو ذات یہ حقیقت ہے کہ آج دنیا تشنا ہے، دنیا پیاسی ہے، دنیا کے اندر انصاف نہیں ہے، ظلم ہے، استبداد ہے، جبر ہے، تشدد ہے، استحصال ہے۔ ہر وہ قوت جس کے اندر طاقت ہے وہ اپنی چھوٹی قوت کو دبا کے رکھتی ہے، چاہے وہ دبانا جسمانی طور پہ ہو، ذہنی طور پہ ہو یا سیاسی طور پہ ہو۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس بڑے نظام کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ حقیقت آج کا سارا نظام، اس کا ڈیزائن کرنے والے یہودی ہیں، اور یہودیوں نے دنیا کے اندر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے جو حربہ استعمال کیا ہے کہ دنیا کی اکنامیکل تمام پوزیشن کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، مالیاتی نظام کو اپنے ہاتھ میں رکھا جائے، جس کو وہ اچھا سمجھے اس کو نافذ کرے، جس کو برا سمجھے اس کو رگیت دے، اور تمام لوگوں کو اپنا غلام بنایا جائے، ان کو مال دیا جائے، پیسہ دیا جائے، اپنی باتیں منوائی جائیں۔ یہ دنیا کے اندر نظام قائم ہے بالعموم، اور بالخصوص پاکستان کے اندر جو نظام 100% ان کا امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ذمے جو اللہ کے رسول ایک کام چھوڑ کر گئے تھے کہ تم نے دنیا کے اندر اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، غالب کرنا ہے، اللہ کی حاکمیت کو منوانا ہے، اس کے لیے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلے گا کہ ہمیں اپنے 2 ٹائم کی روٹی سے فرصت نہیں ملتی، ہمیں اس سے ہی فرصت نہیں ملتی کہ اپنے گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، ہمیں اپنے خاندانی بھگوڑے سے واسطہ پڑا ہوا ہے، اس سے ہم نکل نہیں سکتے، تو اس عظیم کام کے لیے ہم کیا سوچیں؟ لیکن یاد رکھیے کہ جس شخص کے دل کے اندر یہ تمنا نہ ہو کہ وہ اللہ کے نظام کو قائم کرے، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جہالت کی موت میں ہے۔ جہالت کی موت کیا ہے کہ ہمارے زندگی کا مقصد آخرت نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے رسول کی اتباع نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد آخرت کے اندر سرخروئی حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ دے کے، وہ بھی کتنے لوگ؟ ایک اندازے کے مطابق اگر پاکستان کا جائزہ لیا جائے، ایک سروے کے مطابق 80% لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بھی قائل نہیں۔ جب بہتر ہے کہ اس سے بہتر الفاظ استعمال کیے جائیں، یعنی وہ 80% لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، اپنی سستی سے، کاہلی سے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی لوگوں کو یہ بھی ہو کہ ضرورت بھی نہیں ہے نمازوں کو پڑھنے کی۔ 20% لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ہر بندہ اندازہ لگا لے، اپنا ایک بندہ جائزہ لیتا ہے نا تھوڑا سا، ہر شخص اپنے گھر کا اندازہ لگائے کہ میرے گھر کے اندر کتنے لوگ ہیں۔ گھر کے اندر 10 افراد ہیں بچوں سمیت، تو یہ دیکھ لے کہ میرے 10 افراد میں سے کتنے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ 20% کا معاملہ بھی تھوڑا سا میں نے اضافہ کر دیا ہے، 20% سے بھی کم ہوں گے۔ گھر کا ایک بندہ بزرگ کوئی ہوگا وہ نماز پڑھتا ہوگا، باقی تمام لوگ اس فرض سے غافل ہیں۔ ہم اس قوم سے کیسے توقع رکھیں گے یہ قوم اٹھ کے دین کے لیے کچھ کام کرے گی، اللہ کی حاکمیت کے لیے کچھ بات کرے گی، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے کوئی بات کرے گی؟ تو یہ بات محال ہے، لیکن اس کی تذکیر کرنا ضروری ہے کہ ہم ہر وقت کوشش کریں، ان لوگوں کو بتاتے چل جائیں کہ اے لوگوں، تمہارا مقصد دنیا کے اندر کیا تھا جو اللہ کے رسول کا مقصد تھا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ تمہارا دین پوری دنیا کے ادیان کے اوپر نافذ ہو جائے، غالب ہو جائے، سب سے بڑی حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہو، اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم ماننے کے لیے ہم تیار نہ ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے معاملہ اس کے برعکس ہے، ہمیں تو اس کا احساس بھی نہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے جو ہم نے 6 گوشے میں بیان کیا، اس کے اندر سیاست کا گوشہ بھی ہے، لیکن کیونکہ زمانہ ارتقاء کی طرف روان تھا، تہذیب و تمدن و ترقی کرنا تھی، اللہ کے رسول نے اس کے لیے کچھ ثابت اصول ہمیں بتا دی کہ یہ اصول ان کے اوپر چلنا ہے، کہ تمہارا حاکم تمہارا خادم ہے، تمہارا حاکم تمہاری ریاست کے تمام امور کا ذمہ وار ہے، تمہارا حاکم تمہاری ہر قسم کی ضروریات کا دینے کا پابند ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہارا حاکم، اس کا تو محاکمہ کرنے کے ضروری ہے کہ تم اپنے آپ کو تیار رکھو، کہ تمہارا حاکم اگر غلط کام کرتا ہے اس کو پکڑ لو، اس کو غلط کام کرنے سے روک دو۔ یہ اصول ضرور بتا دیے گئے، اور اس کے بعد یہ نظام چلتا رہا، لیکن اب عرصہ دراز ہو گیا، مسلمان اپنی اس خلافت علی منہاج النبوہ کے اندر جو کام کرنا چاہیے اس کام سے قطعی طور پہ غافل ہیں۔ ایک خواب تو ہے ہمارے دل میں،
جو دیندار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے دل کے اندر کبھی خواہش سے پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسا بندہ ہوتا، عمر بن خطاب جیسا بندہ ہوتا، ابو بکر صدیق، عثمان و علی جیسا بندہ ہوتا، جس سے ہم انصاف طلب کر سکتے، جو ہمارے پہ کیے گئے ظلم کا مداوع کر سکتا. لیکن یہ صرف خواب ہی ہے، اس کے علاوہ حقیقت کے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. اب دوبارہ وہ نظام دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجیے، اس وقت دنیا کے اندر جو نظام قائم ہے، اس حکومت اور سیاست کو چلانے والے 3-4 قسم کے نظام ہیں. پہلا نظام ملوکیت کا نظام، جس کے اندر ایک فرد واحد کی ذمہ ہوتا ہے کہ وہ جو جی چاہے فیصلہ کرے، اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ قانون ہوتا ہے، ریٹن قانون کے پاس نہیں ہوتا. یہ بادشاہت ہے، یہ وہ بادشاہت ہے جس کے اندر بادشاہ اپنی سہولت کے مطابق، اپنے ضروریات کے مطابق عوامر نازل کرتا ہے، باقی تمام قوم کو غلام بنا کے رکھتا ہے. جیسا کہ موسیٰ کے دور کے اندر فرعون تھا. اب فرعون کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، فوج بھی ہے، تمام ادارے بھی ہیں. اب فرعون جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. فرعون کو یہ کوئی پوچھنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام ظلم ہے، یہ کام جبر استبداد ہے، یہ زیادتی ہے عوام کے اوپر. وہ بولتا ہے میری قوم جو ہے میری غلام ہے، جیسا میں جی چاہے کروں، اور میری حکومت ہے. اسے بڑا ایک زوم تھا کہ میرے پاس طاقت ہے. اسی طاقت کے بنیاد کے اوپر قرآن آواز لگاتا ہے اس کے بارے میں. وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا تمہارا رب ہوں. میں تمہارے رب کو نہیں مانتا جس کو تم اللہ کہتے ہو، میں اس کو ماننے والا نہیں ہوں، میں خود رب ہوں. اور پھر اس کے ثبوت میں وہ کیا کرتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کو سزائے موت ہو چکی ہوتی ہے، اس کو بلواتا ہے، اس کو آزاد کر دیتا ہے. اور ایک بازار سے اتنا کوئی بندہ پکڑے یا تو کو پھانسی لگا دیتا ہے. کہتے ہیں دیکھا تم نے، میں نے کہا تھا نا میں رب ہوں. اور رب کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جس کو موت دے، جس کو زندگی بخشے، وہ میں نے بخش دی. موت جس کی مقدر تھی اس کو میں نے آزاد کر دیا، اور جس شخص کو آزادی میسر تھی میں نے اس کو قید کر کے اس کی میں نے گردن اڑا دی. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں رب ہوں. یہی وہ زوم تھا جو فرعون کو قائم تھا. اور اسی زوم کے اندر وہ اپنے آپ کو اتنا اوپر لے کے چلا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا، اس کو اپنے لشکر سمیت، اپنے افکار سمیت سمندر کے اندر غرق کر دیا. بھائیو آج کل کے دور میں دیکھ لو، ہمارے ملک میں اور پوری دنیا کے اندر لوگ اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم جو پاور ہے ہمارے پاس، ہم جو چیز چاہے کریں. تو پہلا نظام ملوکیت کا نظام، ڈکٹیٹرشپ کا نظام اس کو کہہ سکتے ہیں. دوسرا اس نظام کے اندر ایک وہ نظام تھا جو آیا تھا کچھ عرصے کے لیے، وہ فیل ہو گیا، وہ کمیونزم کا نظام تھا. اس نظام کے اندر کیا تھا کہ انہوں نے دعویٰ یہ پیش کیا کہ اس مملکت کے اندر، اس قوم کے اندر، اس بادشاہی کے اندر، اس ریاست کے اندر جو کچھ ہے اس کے اندر سب لوگ ہم شریک ہیں، کسی کے بندے کی ذاتی حیثیت نہیں ہے. کمیونزم کا بیسک فلسفہ یہی تھا کہ ہر بندہ وہ حکومت کے کام کے اندر شریک ہوگا، حکومت کے اندر جو وسائل ہیں ان کو سب بروئے کار لا کے تمام لوگوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا، کوئی شخص اپنی ذاتی ملکیت نہیں رکھ سکتا. اس لیے جب نیا کمیونزم آیا تو انہوں نے تمام لوگوں کے وسائل کے اوپر قبضہ کر کے سب کو گمیا لیا، نیشنلائز کر لیا. کسی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے. حکومت جو چاہے گی دے گی، جتنا چاہے گی دے گی اپنے وسعت کے مطابق. لیکن کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میری زمین ہے، میرا کارخانہ ہے، میرے فلاں، کوئی نہیں، سب چیزیں حکومت کی. لیکن یہ نظام اتنا برا تھا کہ اس کے اندر چند لوگ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، انہوں نے حکومتیں کی، اپنا سب کچھ سنبھال لیا. عام آدمی غریب تھا اور پس گیا. وہ نظام فیل ہو چکا، وہ نظام بھی دنیا کے اندر نہیں چلا. تیسرا نظام جو دنیا کے اندر سے چل رہا ہے وہ ہے ویسٹرن ڈیموکریسی کا نظام، جس کے اندر پہلے وہ بادشاہ کے زمانے میں گند کا ٹوکرا ایک بندہ لے کے پھرتا تھا، اس کے اوپر تمام سب کچھ ٹوکرے میں چیزیں رکھی ہیں، وہ ظلم کرتا ہے، وہ اکیلا ذمہ وار ہے. لیکن ویسٹرن ڈیموکریسی نے کیا کیا کہ وہ گند کو تقسیم کر دیا کہ ہر بندہ جو ووٹ دیتا ہے، جو ووٹنگ میں حصہ لیتا ہے، اب وہ تمام اس کام کے اندر شریک ہے. فرض کیا میں اور آپ مل کے کسی ایک بندے کو ووٹ دیتے ہیں. اب ووٹ دینے کے بعد وہ بندہ جو کچھ کرے گا اس کا کچھ نہ کچھ ریشو پر کچھ ہمارے ذمہ بھی آتا ہے کہ ہم ذمہ وار ہیں اس کے، کہ جو کام وہ کر رہا ہے، اگر وہ برائی کی ہے اس کے اندر ہم اس کے اندر ذمہ وار ہیں، شریک ہیں. اگر اچھائی کرتی ہے اس کے اندر بھی ہم شریک ہیں. یہ نظام ویسٹرن ڈیموکریسی کا دیا گیا کہ اس کے اندر. اور دوسرا اس کے اندر اور بڑی خامی یہ تھی جو اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، کہ 51% لوگ اگر کوئی فیصلہ کر دیں وہ قانون بن جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا گھر کے اندر مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی،
لیکن ان کی پارلیمنٹ کہتی ہے کہ ہم اس کو منظور کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، وہ قانون بن کے نافذ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ اللہ چاہتا ہے حق و انصاف کا فیصلہ ہو، جو درست فیصلہ ہو اسی کو مانا جائے۔ اگر 50 لوگ ایک طرف ہیں یا 40 ہے کیا 60 ایک طرف ہے تو 60 کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا اگر وہ غلط ہے۔ لیکن ویسٹرن ڈیموکریسی یہ کہا جی نہیں، جیسا بھی ہوگا ہم اس کو قبول کریں گے، اور یہ ویسٹرن ڈیموکریسی دنیا کے اندر اس وقت غالب نظام کے طور پر دنیا کے اندر چل رہی ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے، الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد نیا بندہ آ جاتا ہے، پھر اس میں الیکشن ہوتے ہیں، پھر نیا بندہ آ جاتا ہے، لیکن نظام وہی ہوتا ہے، نظام کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ بھائیو یہ وہ نظام ہے دنیا کے اندر، لیکن اس وقت مسلمان کس طرف ہے؟ مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ویسٹرن ڈیموکریسی کے اوپر چلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر نظام یہی ہے جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ اس کو ہم نے آج کل اپنا وہ بنا کے رکھ دیا، ہم نے بت بنا کے رکھ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی بات ہو جو جمہوریت کے خلاف کوئی نہیں کرتا، جمہوریت ہمارا نظام ہے، جمہوریت ہمارا سسٹم ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہے، یہ تمام چیز باطل ہے۔ وہ جمہوریت کا آپ سمجھ لیجئے کہ جمہوریت اصل میں ہے کیا، جس کے لیے بڑا شور مچاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول نے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنے افراد کی تربیت کی ہے، ان کو حلال و حرام سے آشنا کیا ہے، ان کی زندگی کا رخ تبدیل کیا ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جذبہ قائم کیا ہے۔ اس کے بعد ان سے جو مطالبہ کیا گیا ان لوگوں نے جس سے مان لیا کہ واقعی یہ بات ہمیں مان کے چلنا ہی چلنا ہے۔ وہ نظام قائم کیا جس نظام کے اندر مسلمانوں کا حاکم وہ ہر مسلمان کے سامنے جواب دہ ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں امیر ہوں یا میں خلیفہ ہوں، میں جو جی چاہے کروں، ایسا ممکن نہیں ہے اس نظام کے اندر کہ ہر بندہ جواب دہ ہے۔ جواب دہی کا اس کو احساس ہے۔ جواب دہی بھی دو جگہ پہ ہے، ایک جواب دہی ہے اپنے مسلمان معاشرے کے اندر، وہ دوسری سے اہم ترین جواب دہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا تجھے حاکم بنایا تھا، تجھے وسائل دیے تھے، تو نے اس کو مطابق کیا عمل کروایا، تم نے کیا کیا نقص کیے، کیا کیا برائیاں کی، کیا کیا اچھائیاں کی، سب سامنے رکھ۔ یہ بہت بڑا اس کا امتحان ہے جس کے لیے وہ حاکم جو شرعی حاکم ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ لرزتا ہے کہ میں جواب دہی کیسے کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جس کے اندر وہ کیا گیا سب مان گیا، لیکن ہمارے ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر کیا ہے، یہاں پہ نظام کی برائیاں میں نے آپ کو بتا دی، ایک دو چیزیں اور سمجھ لی۔ اس نظام کے اندر وہ شخص کامیاب ہے جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے، وہ دولت کے بلبوتے کے اوپر لوگوں کو خرید لیتا ہے، ان کی جذبات کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، ان کی ضروریات کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے، اور یہ تمام دھوکے سے دیتے ہیں اس کو ووٹ دے دیا۔ جب ووٹ اس نے لے لیا اس کے بعد وہ بالکل اپنے آپ کو توجہ سے فارغ سمجھتا ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، اور یہ نظام ہمارے یہاں 17 سے قائم ہے، لیکن وہ بھی اس اصل صورت میں قائم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ بنیادی جو بات ہے وہ جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اگر ہم یہ تصور کریں، ہمارے ذہن کے اندر یہ ہو کہ ہم نے ایک گھر بنایا ہے، اس گھر کے اندر ہم رہتے ہیں، لیکن ہمارا ارادہ یہ ہے کہ گھر کو بہتر کر دیا جائے، اس کے اندر تھوڑی تھوڑی جزوی ہم تبدیلیاں کر لیں، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ بندہ اپنی ضرورت کے مطابق گھر کے اندر کوئی تبدیلیاں کر لے گا چھوٹی موٹی۔ بھائی برآمدہ اس طرح رکھنا ہے، اس کو تھوڑا بڑا کر دو، باتھ روم وہاں پہ ہونا چاہیے، وہاں پہ باتھ روم نہیں ہے، ہمارا کچن چھوٹا ہے، کچن کو ذرا بڑا کر دیں گے، وہ کر لیں گے سارا معاملہ، لیکن بیسک اسٹرکچر جو ہے وہی رہے گا، اس کے اندر تھوڑی تھوڑی جزوی تبدیلیاں کر کے ہم اس گھر کو اپنے رہنے کے مطابق بنا لیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، لیکن اگر نتیجہ یہ اخذ ہو جائے اور یہ اس نتیجے پہ وہ گھر والا پہنچ جائے کہ یہ گھر کا بنیاد جو ہے نا نقشہ وہی غلط ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے کہ وہ گھر کو گرا دے، اس کو دوبارہ گرا کے نئی بنیادیں ڈال کے نئی اصولوں کے اوپر قائم کرے، دوبارہ سے وہ قائم کرے، وہ گھر کے رہنے قابل اپنے بنے گا، ورنہ گھر سے قابل اس کے رہنے کے قابل نہیں ہو۔ بالکل یہی معاملہ ہماری سیاست کا ہے۔ اگر ہماری کنکلوژن یہ ہے، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمارے گھر کا سسٹم جو ہے اس میں تھوڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، تو ہم تو الیکشن کروا لو، اچھے بہتر ہاتھ آ جائیں، وہ اچھا بہتر کام کر دیں، برے لوگوں کو نکال کے اچھے لوگوں کو لے آؤ، گھر کا معاملہ چلتا رہے گا، نظام تمہارا چلتا رہے گا۔ لیکن اگر یہ پتہ چلے کہ ہمارا نظام ہی غلط ہے، ہمارے گھر کا بنیادی نقشہ ہی غلط ہے، جیسے گھر کو گرانا ضروری ہے اس طریقے سے نظام کو پلٹنا ضروری ہوگا، اس کے بغیر آپ کا نظام درست کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لو ہمارے ملک کے جو نظام چل رہا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ کیا چلانے والے ہاتھ برے ہیں یا نظام ہی برا ہے؟
تو اس کے اوپر ہر عاقل شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے ملک کا نظام ہی غلط ہے. اس نظام کے اندر جو حکومت میں آ جاتا ہے اس سے بڑا غاصب کوئی نہیں ہوتا, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا. وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے تمام کے حقوق کو رکیت دیتا ہے, تمام چیزوں کو چھوڑ کے وہ اپنے ذاتی مقاصد کو حاصل کرتا ہے. ثابت یہ ہوگا کہ یہ نظام ہی غلط ہے. اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کے ذریعے کبھی بھی کام نہیں ہوگا جب تک آپ کے پاس وہ جمعیت نہ ہو جو اللہ سے ڈرنے والی ہو, آپ کے پاس ایسی قوت نہ ہو جن کے ذمہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت واجب ہو, وہ کوئی غلط کام کرنے کی جرت نہ کر سکے, نہ ان کی خیال میں آئے کہ میں نے غلط کام کرنا ہے. تو آج جو الیکشن کا معاملہ ہم پھر دوبارہ بتا دیں. اچھا, ایک اور بات یہ کہ ہم ایک طرف سے ہم یہ کہتے ہیں یار یہ الیکشن میں سے اسلام آنے کا کوئی تصور نہیں ہے, کیونکہ اسلام کبھی بھی نہیں آئے گا, اس سے حقیقت, اس سے تو کوئی شک ہی نہیں ہے. کیونکہ اسلام وہ لے کے آئے گا جو خود اسلام کا پابند ہے, جو خود ہی پابند نہیں ہے, جو خود ہی نماز روزہ کے پابند نہیں ہے. ہم اس سے کیسے توقع رکھیں کہ اللہ کے دین کو غالب کر کے ہمارے سامنے لے آئے گا؟ یہ ممکن نہیں. پہلی بات تو یہ. پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں, الیکشن ہونا ضروری ہے. اب یہ تو ہمارے ایک بڑا اختلاف سا نظر آتا ہے دونوں باتوں کے اندر. ایک طرف سے کہتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے اسلام کا اور پاکستان کا کوئی بھلا ہونے کا نہیں ہے, دوسرا کہتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, اسی الیکشن کی وجہ سے ہمارے مشرقی پاکستان, جس کے لیے یقیناً ہمارے آباز نے مشترکہ قربانی دی, وہ امن سے الگ ہو گیا. کیوں الگ ہوا؟ ان کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ مغربی پاکستان کے لوگ, پنجابی لوگ یا پٹھان لوگ, وہ بنگالیوں کے اوپر حکومت کرتے, ان کے حقوق کو حذف کرتے. حقیقت بھی تھی کے اندر. یقیناً ہمارے لوگوں نے, ہماری فوج نے ایسا معاملہ کیا جس سے ان کے احساس متاثر ہوئے. وہ سمجھنے لگے کہ ہمارے اوپر کام نہیں چلتا, ہم الیکشن میں آتے ہیں, ہمیں الیکشن کا حصہ بھی نہیں لیا جاتا. اگر پورے پاکستان کے اندر مشرقی پاکستان سیٹیں لے کے آگے آ جاتا ہے, شیخ مجیب جتنا چیختا رہے, جتنا وہ دعویٰ کرے کہ میں اسلام کا پابند, میں دین کا پابند ہوں یا نہیں ہوں, لیکن پاکستان کا میں ضرور مخلص ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیخ مجیب الرحمان پاکستان کے ساتھ انتہائی مخلص تھا. لیکن وہ کیسے بدل گیا؟ بدلا یوں کہ جب اس کو حق اس کا نہیں ملا, کہنے والے نے کہا کہ وہاں تم, یہاں ہم, جو چیز چاہے کریں, اور یہ پاکستان دو لخت ہو گیا. اور آج کل جو ہم سمجھتے ہیں الیکشن کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ احساس ہو کہ ہمارا بھی اس کے اندر کچھ شرکت ہے, ہماری حکومت کے اندر ہمارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس کو صرف پاکستان کی حد تک رکھیے, اسلام کا معاملہ اس کا مت لے کے آئیے. دعویٰ کرنا یقین اچھی بات ہے, کوئی کہ میں اس الیکشن کے لیے یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ جب تک آپ اسلام کے ان بنیادی اصولوں پہ چل کے نظام تربیت قائم نہیں کریں گے, لوگوں کے ذہن کے اندر یہ چیز نہیں ڈالیں گے کہ ہم نے اسلام کے لیے کام کرنا ہے, اس کا نتیجہ کبھی بھی نہیں نکلے گا. ہاں, لوگوں کے اندر احساس ہوگا کہ ہم اس کے اندر شامل ہیں, اس معاملے کے ہم شامل ہیں, حکومت میں شامل ہیں, اور اس کے بعد اگر اس حقیقت کے ساتھ اگر ظلم نہیں ہوگا تو یہ نظام چلتا رہے گا. لیکن نظام کو تبدیل کرنے کے لیے وہ کیا کروں گا؟ آپ کو ایک انقلاب کی ضرورت ہے. انقلاب بھی سمجھیے, دو چیزیں ہوتی ہیں تبدیلی کی. ایک جیسے ضیاء وہ لے کے آیا تھا, حکومت کو الٹ دیا, بھٹو کی حکومت کو, وہ خبر آ گیا. اس سے ایک دفعہ ایک جلسے میں پوچھا, ایک خاتون کھڑی ہو گئی, کہنے لگی جنرل صاحب آپ کے پاس پاور بھی ہے, قوت بھی ہے, طاقت بھی ہے, فوج بھی ہے, اب فلاں کام فلاں کام فلاں 10 چیزوں سے گنوا دی اسلام کے مطابق, یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو ضیاء نے بڑا پیارا جواب دیا تھا, سنیے. وہ کہنے لگا کہ میں انقلاب لے کے پاکستان میں نہیں آیا, بلکہ میں کو کر کے آیا ہوں. کو کیا ہوتا ہے کہ ایک نظام وہی رہتا ہے, ایک بندہ اٹھا کے دوسروں کو اٹھا کے خود آ کے بیٹھ جاتا ہے, اس کو کو بولتے ہیں. وہ کو کر کے آیا تھا, انقلاب دے کے نہیں آیا تھا. لیکن جب نظام تبدیل کرنا ہے, نظام کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینکنا ہے, اس کے لیے آپ کو انقلاب کی ضرورت ہے. اور انقلاب کے لیے بہترین حل, بہترین ٹیسٹیمونیل جو آپ کے پاس ہے, بہترین جو نظام ضبط ہے, وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن ہے کہ قرآن کو آپ لے کے چلو گے, یہ آپ کو جینے نہیں دے گی جب تک آپ اس قرآن کو قائم کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اس وقت دنیا کی مستشرقین کہتے ہیں, اورینٹلسٹ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑے انقلاب کی دعوت دینے والی کتاب وہ قرآن ہے. جبھی وہ قرآن سے ڈرتے ہیں, جبھی وہ قرآن کہیں کھل کے سامنے نہ آ جائے. پلاننگ کیا جاتا ہے کہ مسلمان قرآن سے دور رہیں, تاکہ اس کو سمجھ کے بعد وہ کم کم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے, یا تو دین غالب ہوگا یا یہ خود اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے, اللہ کے راستے کے اندر اپنے کو شہید کر لیں گے, اور تیسرا راستہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادٍ كَبِيرًا. اس قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کے سب سے بڑا جہاد کرو, سب سے بڑی کوشش کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ عطا کرے.
ہر چیز کے اندر موجود ہے. کس طریقے سے کرنا ہے, کیسے دعوت دینی ہے, کیسے تربیت کرنی ہے, کیسے لوگوں کو اپنے اندر سامنے بٹھا کے چلنا ہے, کس طریقے سے لوگوں کی تربیت کر کے ان کو ایمان کے اندر طاقت پیدا کرنی ہے. جب آپ کے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ جائے گا اس کا نتیجہ یقیناً بہتر نکلے گا. یہ تمام چیزیں ہمیں قرآن بتاتا ہے, اور اس کا عملی تجربہ عملی طریقہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بتا کر چلے گئے, دکھا کے چلے گئے, نمونہ دکھا دیا کہ 23 سال کی زندگی کے اندر. اور وہ زمانہ بھی کون سا زمانہ تھا, آج کل جدید زمانہ نہیں ہے. میں بھی ذرا اٹھاؤں, ایک کلک کروں تو میری امریکہ سے بات ہو جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی ایک میں کلک کروں, دنیا کی تمام معلومات میرے نیٹ پہ میرے موبائل کے اندر آ جاتی ہے. وہ زمانہ نہیں تھا. وہ زمانہ ایک بندہ سفر کرتا, مکہ سے سفر کرتا تو ہو سکتا ہے اس کو 15-20 دن لگ جاتے, وہ شام تک پہنچتا, لیکن مسلمانوں کی حکومت وہاں بھی قائم تھی. یہ نظام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا خوف تھا, اللہ کا اس کے اندر دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کے لیے ہم وقت تیار رہنا ہے. اور یاد رکھو, اب جو الیکشن کا معاملہ, اور ہم پھر وہی کہتے ہیں الیکشن ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے, لوگوں کو حصول مل رہی ہے, لیکن اسلام کی جدوجہد کا راستہ بالکل مختلف ہے, اس سے مختلف ہے جو ہمارے ملک میں چلا جاتا ہے. دھوکہ بے شک دیتے رہے, کہتے ہیں کہ ہم اوپر آ جائیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, ہمارا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے مثالیں ہمارے سامنے بیان کر دی. الجزائر ایک مسلمانوں کا ملک ہے. کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ فرانسیسیوں کی حکومت, جیسے ہم انگریزوں کو غلام رہے ہیں, وہ غلامی ابھی تک ہمارے ذہن سے نکلی, اب بھی ہم انگریزوں کے غلام ہیں. ہمارے قانون کے اندر اب بھی ہماری دفعہ جو ہے نا وہ 1810 اور 1820 کی ہماری دفعیں چلتی ہیں. ہم اسی کو اپنی پابند ہیں, اپنے نظام تبدیل نہیں کر سکتے. اسلام کا عادلانہ نظام, اس کی شکایت ہم اب بھی تبدیل نہیں کر سکتے. ہم اب بھی انہی کے غلام ہیں. اس طریقے سے وہاں سے فرانس کی حکومت تھی, ان کی حکومت تھی, اور اس کے اوپر جب وہ آزادی انہوں نے حاصل کی, بظاہر آزادی اس کو نہیں کہتے جو ہمارے مسلمان کے اندر یا پاکستان کو ہم کہیں آزاد, کوئی آزاد نہیں. ہم اب بھی غلام ہیں, ذہنی غلام ہیں, ہم ان کے کلچر کے غلام ہیں. ہمارے ذہن کے اندر ان کی اب بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اونچے تھے, ہم تو بہت نیچے ہیں. یہ غلامی قطعی طور پہ نہیں کہی جا سکتی. یہ غلامی نہیں ہے, بلکہ آزادی کے نام کے اوپر بہت بڑا دھبا ہے جو ہمیں لگا کے بیٹھے. تو وہاں پہ الیکشن ہوتا ہے, اسی بیسلن ڈیموکریسی کے اندر کاؤنٹنگ ہیڈز الیکشن ہوتا ہے, اور اسلامک فرنٹ سویپ کر جاتی ہے. 98% جو ہے وہ تصدیقیں لے کے آگے آ جاتے ہیں. لیکن کیونکہ نظام درست نہیں تھا, جس نظام کے تحت انہوں نے 98% ایکسپیریئنس لی تھی, نہیں چلنے دے گیا, ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اس کا ثابت کیا ہوا کہ نظام جب تک تبدیل نہیں ہوگا, آپ کے اچھے لوگ بھی آپ نے سامنے نہیں آ سکیں گے, اور نظام جب تک تبدیل نہیں ہوتا کبھی بھی اچھا بندہ سامنے نہیں آئے. سوچئے ذہن کے اندر, اگر ایک بندہ اتنا بڑا مخلص ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑا ہمدردی ہے پاکستان سے اور پاکستانی قوم سے اور اس سے, وہ کیا کرتا ہے, کروڑوں روپے لگا کے وہ الیکشن میں آتا ہے, پھر سیٹ حاصل کر کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتا ہے. اب وہ اتنا کاکا, اتنا ایمان اس کے اندر شامل ہوگا, کروڑوں روپے لگاتا ہے اپنی قوم کے لیے, اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا بیٹھا اس کو کھانا نہیں کھلائے گا, وہ کوئی ننگا ہے اس کو کپڑے لے کے نہیں دے گا, وہ دھتکار دے گا فقیروں کو, لیکن کروڑوں روپے لگا کے کہتا ہے میں قوم کی خدمت کرنے آیا ہوں. بھائیو, وہ کروڑوں روپے لگا کے قوم کی خدمت کرنے نہیں آیا, وہ اپنا پیٹ پالنے آیا ہے. اس نے اگر کروڑ لگائے تو 10 کروڑ نکالے گا اس میں سے. اور اب دیکھ لو ہماری پارلیمنٹ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے, تمام مرب پتی ہے, کہاں سے لے کے آئے یہ لوگ, تمام وہ پیسہ ہے جو پاکستان کا یہ لوگ کھڑا لے کے بیٹھ گئے, اور نام کیا ہے کہ ہم پاکستان کی خدمت کرنے آئے. خادم ایسے نہیں ہوتے جیسے یہ غربی جمہوریت ہمیں لے کے آتی ہے, یہ خادم نہیں ہے. ہاں, خادم اگر آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھو عمر بن عبدالعزیز کو, خادم دیکھنا ہے عمر خطاب کو دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہما, کہ ان کی زندگی کیسے تھی, کہ ایک کرتے کے بارے میں سوال کرتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تمہارا حق ہے, اور فخر کرتے ہیں یا اللہ تیرا میں کتنا شکر ادا کروں کہ تم میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بندے بہرے نہیں ہیں, ان کی آنکھیں کھلی ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ہمارا خلیفہ کیا کر رہا ہے اور خلیفہ کس طرح چل رہا ہے. یہ وہ نظام جو اسلام لے کے آیا تھا, اسی نظام سے آج مغرب غائب ہے, خوفزدہ ہے کہ یہ نظام اگر آ گیا تو ہمارا کیا بنے. اور دوسرا اس نظام کے اندر, جو حاضر نظام کے اندر سب سے بڑی بات, سب سے بڑی خباثت جو ہے, وہ یہودیوں کا قائم کردہ وہ غیر عادلانہ, غیر ظالمانہ نظام ہے جو ہمارا معیشت کا نظام ہے. اس کے اندر سود کے بارے میں جو انتہائی خطرناک قسم کی آیاتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, حدیثیں فرمائی ہیں, قرآن کے اندر فرمایا, اس کے اوپر 100% ہے وہ عمل ہوتا ہے. اور اس وقت تمام امت مسلمہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہے اس سود کی وجہ سے. ہم اس کو تو چھوڑیں نا, وہ کہیں گے ہم نظام قائم کر دیں گے, یہ کر دیں گے, یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں. ہم پھر بھی سمجھتے ہیں جو لوگ برے ہیں ان بروں سے اچھے لوگوں میں تبدیل کر لیجئے, شاید کچھ معاملہ ہو جائے. لیکن بات وہی ہے کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ بتلایا, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں, ہاتھ بہتر کر دیں. ابھی دیکھیں چائنا کے اندر کیا ہوتا ہے, کوئی شخص اگر
چاہے وزیر ہو, چاہے بڑے سے بڑے عہدے کے اوپر ہو, جب پتا چل جائے کہ اس نے قوم کا پیسہ کھایا ہے, کہتے ہیں گولی مار دو, گولی کے پیسے بھی اس بندے سے لو, ہم نے اپنے پیسے بھی نہیں لے. کتنے وزیروں کو انہوں نے اٹھا کے قتل کر دیا اس بداش میں, لیکن وہاں پہ نظام درست ہو گیا, کوئی وہ نہیں کرتا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو طریقہ تھا وہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے کہ اس شخص کے اندر دنیا کا خوف نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کے خوف سے اپنے آپ کو سیدھا رکھتا ہے, بلکہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ میں اللہ کو جواب دہی کیسے کروں. وہ نظام یقیناً آ کر رہے گا. یہ کام کس نے بتایا, یہ خوشخبری کس نے دی؟ اللہ کے رسول جو صادق المصدوق ہے بتلایا کہ وہ نظام دنیا کے اندر دوبارہ قائم ہو کر رہے گا. لیکن اس نظام کو قائم کرنے کے لیے میرا اور آپ کا حصہ کیا ہے اس کے اندر, یہ بس سوچ لیجیے. اور ہم اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ قرآن کو پڑھیے, اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھ لیے, اپنے آپ کو درست کیجیے, عقیدے کو درست کیجیے, یہ اس معاملے کو آگے بڑھاتے چلے جائیے, اپنے گھر کے افراد کو درست کرنے کی کوشش کیجیے, اپنے معاشرے کو درست کرنے کی کوشش کیجیے. یہ انقلابی نظام جو ہے جو اپنی جسم سے شروع ہوتا ہے, یاد رکھو, یہ مت سمجھو کہ ہم حکومت لے کے ہم سب صحیح کر دیں گے. جب تک آپ کا 6 فٹ کا جسم اگر اللہ کا نظام اس کے اوپر نافذ نہیں ہوتا تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے تمہارا کہ تم نظام قائم کر دو, کبھی بھی نہیں کرو. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اپنے جسم سے, اپنے آپ کی اصلاح سے, اپنی فیملی کی اصلاح سے, اپنے معاشرے کی اصلاح سے کام کو بڑھاتے چلے جائیے. جب اللہ چاہے گا, یاد رکھو, اللہ کہتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے, روزہ قائم رکھو, تمام چیز کرو گے, یہ لَسَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر استخلاف دے گا. کب دے گا؟ جب اللہ سمجھے گا تمہاری مناسب ہے, وہ حکم تمہیں دے کے رہے گا. لیکن اس سے پہلے مطالبہ کیا ہے؟ ایمان والے بن جاؤ, نماز پڑھنے والے بن جاؤ, اللہ سے خوف کرنے والے بن جاؤ, عدل کرنے والے بن جاؤ, اپنی ذاتی احتیاط جب کرتے ہو کر لو. اور حقیقت یہ ہے بھائی, میں ذاتی طور پہ کتنا بھی نیک بننا چاہوں بن جاؤں, ہو سکتا ہے بہت اچھا بن جاؤں, اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤں, نیکی کرنے والا بن جاؤں, برائی سے بچنے والا بن جاؤں, لیکن میرے جیب میں جو مال پڑا ہوا ہے کرنسی نوٹ, وہ کہاں سے آیا ہے؟ اسی سودی نظام سے آیا ہے. ہم کبھی بھی نہیں بن سکتے جب تک ہمارے پیٹ کا جانے والا ایک ایک لقمہ حلال کا نہ ہو, جائز کمائی والا نہ ہو, ہم نہیں بن سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نظام کو تبدیل کریں. اور آج دنیا کے اندر اللہ سبحانہ کے خاص فضل سے تمام نظام لوگوں نے پرکھ کے دیکھ لیے, اور تمام نظاموں کے اندر یہ ثابت ہوا کہ اس کے اندر انسانیت کی فلاح بالکل نہیں ہے. جاؤ دیکھ لو امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر کیا معاملہ ہے. وہاں پہ جو انتشار معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے باپ کا نام ID کارڈ سے بھی غائب کر دیا, کہ ضرورت نہیں ہے, اتنی فحاشی ہے, اتنی بدماشی ہے, اتنا زنا ہے, کسی بچے کو پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے. یہ وہ نظام ہے جس نظام کے لیے یہ آتا ہے, مادر پدر آزاد نظام ہے. اور ہم اب بھی چاہتے ہیں, ہمارے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو وہی نظام لانا ہے, ہمارے وہ بڑے اچھے ہیں, بڑے نیک لوگ. لیکن اس کے اندر کچھ یہ چیزیں بھی ہیں. اسلام کے جو بنیادی اصول تھے, معاشرے کی اپلفٹ کے جو معاملہ کیا تھا, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان خلفائے راشدین نے کیا تھا, کہ ایک بندے کے گھر میں جا کے پتہ کرنا کہ کوئی بندہ بھوکا تو نہیں, کوئی ننگا تو نہیں, کوئی بیمار تو نہیں, کوئی مظلوم تو نہیں, پتہ کرتے تھے. وہ نظام کے چند چیزیں ان لوگوں نے اپنے پر اپنا لی. جاؤ اس کنٹری کنٹری کے اندر جیسے آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ کو وظیفہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ تمام اچھائیاں اس کے اندر ہیں, لیکن اچھائیاں کہاں سے لی گئی ہیں؟ یہ اسلام ہی سے لی گئی ہیں. کہ معاشرے کے اندر تو اپنی بہتری کرو گے تو آئندہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ تمہارا دوبارہ یہ لوگ تمہیں سلیکٹ کر لیں, ورنہ اٹھا کے پھینک دیں گے. لیکن ہمارے یہاں معاملہ تو وہ بھی نہیں ہے. ہم تو 70 سال سے آزما رہے ہیں. جو سب سے بڑا چور ہوتا ہے اسی کو ہم الیکشن میں لے آتے ہیں آگے, آؤ بھی تم ہمارے حکمران بن جاؤ. اور یاد رکھو, کوئی شخص اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ نہ سمجھے کہ میرے ووٹ سے آنے والا بندہ اگر کروڑوں روپوں کی چوری کرتا ہے تو میں بری ذمہ ہوں. اس کے ساتھ ہم گناہگار ضرور ہیں, ہاں اس کی جو فائدہ اٹھایا اس میں ہم شریک نہیں ہیں, لیکن جس نے جو کام کیے برائیاں اس کے اندر ہر بندہ شریک ہوتا ہے کہ میں شریک ہوا ہوں, اس بندے کو میں نے الیکٹ کیا ہے, اب یہ جو کرے گا ہم اس کے اندر شریک ہیں. اپنے آپ کو اس سے بچائیے. دیکھیے آئندہ آنے والے الیکشن اگر آتا ہے الیکشن, حصہ ضرور لیجیے, ان کے لیے راستہ کھلا مت چھوڑیے, لیکن یہ سمجھیے کہ ہم یہ الیکشن پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں, اسلام کے لیے نہیں. اسلام کا معاملہ مختلف, کوئی ترجیحات مختلف ہیں. ہاں ایسا بندہ ڈھونڈیے جو آپ کے جیبوں پہ ڈاکہ نہ ڈالے. ایسے لوگوں کو دیکھیے جو آپ کے لیے کم از کم کچھ اچھائی کی باتیں کرنا چاہے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو. جو آزما چکے ان کو آزمانا مت آزمائیے. اللہ کرے کہ کچھ بہتری آئے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب تک ہم اسلام کے سادہ نظام کے لیے اس سسٹم کی طرف نہیں جائیں گے جس کو ریولیوشن کہتے ہیں, جس کو پورے منہاج النبوہ کے تحت نظام کو تبدیل کر کے نیا نظام لانے کی ہے, جب تک اس سے توجہ نہیں کرتے کام چلنے والا نہیں ہے. بابا یہ کہانیاں تو ہو سکتی ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ دعا کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وہ لوگ مسلط نہ کرے جو ظالم ہیں, وہ لوگ مسلط نہ کریں جو کہ غیر ملکی ایجنڈے کو لے کے ہمارے اوپر آتے ہیں اور ہمیں مزید غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.